کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. میں نے آپ کے سامنے اربعین نوویہ سے 23ویں حدیث پڑھی جس کے راوی ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکی صفائی ایمان کا ایک جز ہے یا آدھا ایمان ہے. الحمدللہ یہ قیامت کے دن میزان حسنات کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں جملے، یہ دونوں کلمات آسمانوں اور زمین کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں. نماز نور ہے، صدقہ کرنا دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا یا پھر تمہارے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا. سارے کے سارے لوگ کوششیں کرتے ہیں، جاتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اس نفس کو آزاد کرتے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ اپنے نفس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. سامعین و سامعات اس حدیث کے راوی ہیں ابو مالک حارث بن عاصم. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام ہے حارث بن عاصم الاشعری. یہ الاشعری یمن کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا الاشعری کے نام سے، اسی کی طرف آپ منسوب ہوئے اور اسی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اسی لیے آپ الاشعری کہلائے. حارث بن عاصم الاشعری. آپ کی کنیت ابو مالک ہے. آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویات پڑھیں، روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعداد 27 ہے. 27 حدیثیں آپ نے روایت کی. اور اس سلسلے میں ایک تنبیہ یاد رکھنا ضروری ہے. یہ جو ابو مالک الاشعری ہیں یہ ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ ایک دوسرے صحابی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری یہ دوسرے صحابی ہیں، ابو مالک الاشعری یہ دوسرے صحابی ہیں. دونوں کے درمیان خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ابو موسیٰ الاشعری اپنی کنیت سے زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور ابو مالک اشعری جو ہیں یہ اپنے نام سے زیادہ معروف اور مشہور ہیں. ابو مالک الاشعری ان کی وفات طاعون میں ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں طاعون میں ان کی وفات ہوئی. حضرات الطہور شطر الایمان، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور ایک قاعدے کی حیثیت اس حدیث کو حاصل ہے. اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کے جو قواعد ہیں، ان قواعد ان اصول میں سے یہ حدیث ایک ہے. اور اس حدیث نے
مختصر الفاظ کے اندر اسلام کے بہت سارے قواعد اور اسلام کی بہت ساری اہم تعلیمات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ دیکھیے، الطہور کے دو معنی علماء اکرام نے بتلائے ہیں۔ پہلا معنی یہ بتایا کہ الطہور پاکی صفائی کس چیز سے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ آدمی شرک سے پاک صاف رہے، گناہوں سے پاک صاف رہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے آدمی پاک و صاف رہے، یہ الطہور کا پہلا معنی ہے۔ اگر الطہور کا معنی شرک سے پاکی صفائی، گناہوں سے پاکی صفائی، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکی صفائی ایمان کا آدھا جز ہے، ایمان کا آدھا جز ہے، آدھا حصہ ہے۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان ہوگا، ایمان جس کو کہتے ہیں جو ایمان 6 ارکان پر مشتمل ایمان ہے اور اسلام پر جو مشتمل ایمان ہوتا ہے وہ مراد ہے ایمان سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر شرک سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدعتوں سے بچتا ہے تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کی توجیہ علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام ہے ایمان، یا تو اوامر کو بجا لانا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، یا پھر یہ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، کام کو انجام دینا یا کام سے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، یہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو پھر اسی حیثیت سے الطہور یہ ایک ایمان کے حصے پر مشتمل چیز ہے۔ ایمان کے حصے پر کیا ہے؟ بچنا ہے، چھوڑ دینا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، شرک کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ایمان بنیادی طور سے دو حصوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک حصہ الطہور ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یعنی شرک اور گناہوں سے پاکی صفائی یہ ایمان کا آدھا جز ہے۔ دوسرا معنی علماء اکرام نے یہ بتایا کہ الطہور کا معنی یہاں پر وضو ہے۔ وضو جو ہم وضو کرتے ہیں پانچوں نمازوں کے لیے وضو جو کرتے ہیں، یہ وضو مراد ہے الطہور۔ اور یہ جو وضو کا جو معنی ہے یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سنن الترمذی وغیرہ کی روایت میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ الطہور کے بدلے الوضو کا لفظ آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں الطہور کا معنی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب وضو ہے، وضو کرنا ہے۔ اگر ہم الطہور کا معنی وضو سے کریں گے تو پھر یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو صحابہ کرام نے نماز پڑھی پہلے تو وہ جو ساری کی ساری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں نے بھی ایمان کو جو ہے صلاۃ کے لیے ایمان کہا ہے۔ تو پھر الطہور شطر الایمان میں ایمان سے مراد دوسری تشریح کے مطابق نماز ہے۔ تو مطلب کیا ہوا دوسرا معنی الطہور شطر الایمان کا؟ دوسرا معنی یہ ہوا کہ وضو کرنا ایمان کا نماز کا بنیادی حصہ ہے، وضو کرنا نماز کا بنیادی حصہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی، سمجھ لا صلاۃ لمن لا، جو آدمی وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العالمین بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا معنی ہے الطہور شطر الایمان کا کہ وضو نماز کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو یہ عمل قیامت کے دن اس کے میزان حسنات کو بھر دیتا ہے، بھاری بنا دیتا ہے۔
دیکھیے میزان سے مراد ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین نیک اعمال کو اور برے اعمال کو تولے گا اس میں قیامت کے دن. یہ میزان ہے, اس کی زبان ہوگی. یہی اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے میزان کے بارے میں. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ قیامت کے دن میزان حسنات کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کمال درجے سے متصف کرنا. اللہ رب العالمین کو کمال درجے سے متصف کرنا. کن کن چیزوں میں اللہ رب العالمین کو کمال درجے سے متصف کرنا ہے؟ نمبر 1, اللہ رب العالمین کے وجود میں کمال درجے سے متصف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. نمبر 2, اللہ رب العالمین کی الوہیت کے سلسلے میں کمال درجے سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا ہوگا. نمبر 3, اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں بھی کمال درجے سے متصف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ربوبیت میں کمال درجے سے متصف ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات میں بھی کمال درجے سے اللہ کو متصف کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء اور صفات میں کمال درجے سے متصف ہے. تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کو کمال درجے سے متصف کرنا یہ الحمدللہ کا مطلب ہے. الحمدللہ ہر قسم کے کمال صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہیں, اللہ رب العالمین ہی اس کا حقدار ہے. تو یہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَؤُ کہ سبحان اللہ آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. یہ دونوں چیزیں آسمانوں اور زمین کے مابین جتنی بھی جگہ ہے ان جگہوں کو بھر دیتے ہیں. یا پھر صرف الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے مابین خلا کو بھر دیتا ہے. یا پھر صرف اور صرف سبحان اللہ کہہ دینا آسمانوں اور زمین کے مابین خلا کو بھر دیتا ہے, بھرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تملآنی 2 الفاظ ہیں حدیث میں, راوی کا شک ہے اس میں, اللہ کے نبی نے تملآن کہا یا تملؤ کہا. اگر تملآن کو راجح قرار دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں مل کر آسمانوں اور زمینوں کے خلا اور جگہ کو بھر دیتے ہیں. اگر تملؤ کو ترجیح دیں گے, تملؤ کو, تو مطلب یہ ہوگا کہ صرف الحمدللہ کہہ دینا آسمانوں اور زمینوں کو بھر دیتا ہے, اور اسی طرح صرف سبحان اللہ کہہ دینا آسمانوں اور زمین کے مابین کے خلا کو بھر دیتا ہے. حضرت سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک کرنے کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو کن کن چیزوں سے پاک کرنا ہے جو سبحان اللہ کا معنی اور مفہوم ہے؟ نمبر 1, اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک کرنا ہے. نمبر 2, اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے نقص والے صفات, جس کے اندر نقص ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے, ایسے صفات سے اللہ رب العالمین کو پاک و صاف کر دینا. یہ اعلان کرنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص والے صفات سے پاک ہے. نمبر 3, اللہ رب العالمین کو اس کے کمال درجے میں ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا. اس کے کمال درجے میں ہر قسم کے نقص سے اللہ رب العالمین کو پاک و صاف کرنا کہ اللہ رب العالمین کے کمال میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آ سکتی. نمبر 4, اللہ رب العالمین کو اس بات سے پاک و صاف کر دینا کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کے مشابہ کبھی نہیں ہو سکتا. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. مخلوقات کے مشابہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا, نہ اس کی الوہیت میں, نہ اس کی ربوبیت میں, نہ اس کے اسماء اور صفات میں. تو اللہ رب العالمین کو مخلوق سے مشابہ ہونے سے پاک و صاف کر دینا, یہ سبحان اللہ ہے.
الحمدللہ کا معنی تو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی نے اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے نقص سے پاک بھی کیا، اور وہیں اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے کمال درجے کو ثابت بھی مانا ہے۔ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اپنی زبان سے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مانتا ہے، پاک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وہیں جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے کمال درجے کو ثابت کرتا ہے اور مانتا ہے۔ تو یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ یہاں نماز سے مراد فرض نماز بھی ہے، نفل نماز بھی ہے۔ آدمی فرض نماز کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کو پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے نور کا کام دیتی ہے، نور بن جاتی ہے۔ کیسے نور بنے گی؟ اس کے دل میں بھی نور بنے گی، یعنی نماز اس کے دل کا نور بنے گی۔ دل کے اندر پیدا ہونے والی بہت ساری برائیاں نماز کی وجہ سے انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نور فی الوجہ کہ نماز چہرے میں بھی نور کا باعث بنتی ہے، کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے اثرات اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا تھا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی کے اثرات اس کے چہرے پہ نور کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ تو حسنات میں ایک عظیم حسنہ، ایک عظیم نیکی نماز بھی ہے۔ اسی طرح نور ہے نماز، کس سلسلے میں؟ قبر میں بھی نور کا کام دے گی۔ ایک آدمی بڑے نماز کا پابند ہے، نماز کا بڑا پابند تھا، نمازی بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ نماز اس کے حق میں قبر کی زندگی میں بھی نور کا ذریعہ بنے گی۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نیک عمل کو ایک جسم کی شکل، ایک فرشتے کی شکل دے کر بھیجتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، جب وہ فرشتہ قبر کی زندگی میں آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مدفون آدمی کہتا ہے کون ہے؟ تیرا تو چہرہ خوشخبریاں لانے والا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ قبر میں مدفون آدمی سے کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ شکل دے کر بھیجا ہے تاکہ تیرے قبر کی زندگی میں جو ہولناکیاں، جو وحشت ہے اس کو میں دور کر سکوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز قبر میں بھی نور کا ذریعہ بنتی ہے، اور اسی طرح نماز قیامت کے دن بھی نور بنے گی، قیامت کے دن بھی نور بنے گی، نور کا کام دے گی۔ اور اسی طرح علماء کی تفسیر کے مطابق یہ نماز نور ہے اس حیثیت سے کہ یہ نماز لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اسی طرح بعض علماء کے تفسیر کے مطابق یہ نماز نور ہے، الصلاۃ نور، اس حیثیت سے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اطمینان و سکون میسر آتا ہے۔ نماز اللہ رب العالمین نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا الصدقۃ برہان، کہ صدقہ و خیرات برہان ہے، دلیل ہے۔ اور یہاں صدقے سے مراد فرض صدقہ بھی ہے، نفل صدقہ بھی ہے۔ آدمی فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے، یا پھر عام صدقات، نفلی صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے دلیل بنیں گی۔ کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل کہ صدقہ کرنے والے کا ایمان قوی ہے، صدقہ کرنے والے کا ایمان سچا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے قوت ایمانی کی دلیل ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات صدقہ کرنے والے کے ایمان کے لیے حجت ہے۔ کیسے؟ اہل علم اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات
آدمی جو کرتا ہے وہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا پسندیدہ مال ہوتا ہے، اس نے جو محنت سے کمایا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور یہ جو آدمی اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ وہی کام کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہو وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے صدقہ و خیرات انسان کے ایمان کے قوت کی دلیل ہوتی ہے، انسان کے صدق ایمان یعنی سچے ایمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ الصدقۃ برہان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا والصبر ضیاء، کہ صبر یہ روشنی ہے، یہ صبر روشنی ہے۔ یہاں صبر سے مراد 3 قسم کا صبر ہے۔ پہلے قسم کا صبر یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں مشقتیں ہوتی ہیں، روزہ رکھنے میں مشقت ہے، نماز پڑھنے کے سلسلے میں بسا اوقات سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو بجا لائے، اس سلسلے میں صبر کرے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم اللہ رب العالمین کی تقدیر کی بنیاد پر ہم اور آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں ان تمام چیزوں پر صبر کر لینا، تقدیر پر راضی ہو جانا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور صبر و ضیاء، اگر کوئی آدمی صبر کے ان تینوں قسموں کو اپنا لیتا ہے اس کے حق میں یہ صبر روشنی بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صبر کی جب بات آئی تو نور نہیں کہا بلکہ ضیاء کہا ہے۔ ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ نور میں حرارت نہیں ہوتی، ضیاء میں حرارت ہوتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے یہ ضیاء ہے، یہ ضیاء ہے، یہ ضیاء ہے، اس کے اندر حرارت ہوتی ہے۔ اور چاند کی جو روشنی ہے وہ نور ہے کیونکہ چاند کی روشنی میں حرارت نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بات آئی تو کہا ضیاء ہے، یعنی ایسی روشنی جس میں حرارت ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آدمی صبر کرنے کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سورج کی جو ضیاء ہے، جو روشنی ہے، وہی ایک مشقت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح صبر کے لیے آدمی مشقت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، تب چل کر وہ صابر بنتا ہے، صبر کے ہتھیار کو اپناتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے، روشنی ہے صبر۔ کس بات کے لیے روشنی ہے؟ اس بات کے لیے روشنی ہے کہ صبر کرنے والے کا ایمان مضبوط ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے صبر، کہ آدمی صبر کرتا ہے تو صبر اس کے ایمان کی قوت کی دلیل ہوتی ہے اور اس کی بصیرت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی بصیرت کے لیے جو ہے ضیاء کی دلیل اور روشنی کی دلیل ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا، تمہاری تائید میں حجت بنے گا۔ یہ کب بنے گا؟ جب قرآن کے حقوق ادا کیا جائے، قرآن پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اور قرآن نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو بجا لانا، قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرنا، تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اگر اس طرح قرآن کے حقوق کو ادا کیا جائے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، ہمارے حق میں حجت بن جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا او علیک، یا پھر قرآن تمہارے خلاف حجت بنے گا، تمہارے خلاف قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی قرآن سے اعراض کرنے لگ جائے، قرآن کی کما حقہ تلاوت نہ کرے، قرآن پہ غور و فکر نہ کرے، قرآن کو نہ سمجھے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے، قرآن پر ایمان لانا ترک کر دے، قرآن پر ایمان نہ لائے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن سے اعراض کر لیتا ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں قیامت کے دن حجت بنے گا، اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کے خلاف جو ہے کھڑا ہوگا۔ حضرات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل الناس یغدو، سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، سب کے سب لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی
کوششیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، شیطان کی ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس طرح کر کے اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ فَمُعْتِقُهَا، اس نفس کو، اس جان کو اللہ رب العالمین کے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ کر اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں موبقها، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی واجبات کو ترک کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے خطوات کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جہنم میں داخل کر کے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ او موبقها، اس کو ہلاک و برباد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے نفس کو جہنم میں داخل کر کے اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، قابل مذمت ہیں۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی پر ابھارا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف رہے، حصی طور پر بھی وہ پاک و صاف رہے، یعنی جو گندگیاں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ پاک و صاف رہے اور وضو کی پابندی کرے، ہر وقت باوضو رہنے کی وہ کوشش کرے۔ یہ حصی پاکی ہے۔ اور اسی طرح معنوی پاکی صفائی کا بھی خیال کرے آدمی۔ معنوی پاکی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچا رہے، بدعتوں سے بچا رہے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ دونوں قسم، چاہے حصی یا معنوی، دونوں قسم کی پاکی صفائی سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے۔ دوسرا فائدہ بڑا اہم اس حدیث سے جو حاصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی تسبیح کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے مابین خلا کو یہ چیز بھر دیتی ہے۔ اتنی بڑی نیکی الحمدللہ۔ اسی طرح سبحان اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں میزان کو ثابت کیا گیا ہے، ترازو کو۔ ترازو سے مطلب میں نے کہا مراد کہ ترازو، ایسا ترازو جس کے دو پلڑے ہوں گے قیامت کے دن، اس کی زبان ہوگی، اللہ رب العالمین اس ترازو پہ رکھ کے لوگوں کے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولے گا۔ یہ ہے میزان، اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی اصل ہے، ورنہ گمراہ فرقے جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں میزان کا انکار کرتے ہیں، میزان کا انکار کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ اس حدیث، چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کرے، یا پھر اللہ کے حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کو بھی بیان کرے، دونوں چیزوں کو جمع کرے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کہے، یہ بہتر ہے۔ صرف الحمدللہ کہہ کر ذکر کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ کہہ کر ذکر کرتا ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے اپنے ذکر میں، یہ تو اور زیادہ افضل فضیلت والی بات ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے مابین کے خلا کو بھر دیتی ہیں۔ نمبر پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ نور کہہ کر نماز پر ابھارا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کا پابند بنے، کیونکہ یہ نماز اس کے حق میں نور کا ذریعہ بنے گی، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، فرض نماز کو زیادہ ترجیح دے، یہ نماز اس کے حق میں نور کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 7 اس حدیث میں صدقے پر ابھارا گیا، صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ کی شکل میں، عام صدقات کی شکل میں، کیونکہ صدقہ یہ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹا فائدہ اس حدیث سے ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے
کہ اس حدیث میں صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اللہ کی اطاعتوں پہ صبر کرے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر بھی صبر کرے۔ صبر پر ابھارا جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، صبر سے بڑھ کر کوئی وسیع تر چیز نہیں ہو سکتی، صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ تو صبر کو اپنانا چاہیے، یہ صبر انسان کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کے حقوق ادا کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے نعمت بنے گا، اس کے لیے حجت بنے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی قرآن سے اعراض کر لے، قرآن سے منہ موڑ لے، قرآن پر عمل نہ کرے، تو پھر یہ قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اسی طرح نواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ القرآن حجت لک کہہ کر پیارے نبی نے فرمایا دیکھو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پہ غور کرو، قرآن کے مطابق عمل کرو، یہ قرآن تمہارے حق میں قیامت کے دن حجت بن جائے گا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ تو اس میں قرآن کی طرف ابھارا گیا۔ اور اسی طرح 10واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اعراض کرنے کی سے ڈرایا ہے، قرآن سے اعراض کرنے کے سلسلے میں ڈرایا ہے کہ لوگوں قرآن سے اعراض نہ کرو، قرآن سے اعراض نہ کرو۔ پیارے نبی نے کہا کہ القرآن حجت لک او علیک کہہ کر کہا کہ قرآن سے اعراض نہ کرو، قرآن سے نہ منہ موڑو۔ اگر تم قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے اعراض کر لیا، قرآن پر عمل نہ کیا، تو پھر یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، تمہارے خلاف حجت قائم کرے گا، اسی لیے قرآن سے اعراض نہ کرو۔ 11واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں نیک عمل کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ عمل صالح کو اختیار کرے، نیک عمل کو اختیار کرے۔ عمل صالح یہی وہ عمل صالح ہے جو انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح 12واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے ہر وہ عمل جو عمل انسان کو جہنم تک لے جانے والا ہے، ہلاک و برباد کرنے والا ہے، ہر قسم کے برے عمل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے رہنے کی تعلیم اس حدیث میں دی ہے۔ اسی طرح آخری جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے وہ 13واں یا 14واں فائدہ وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، عمل صالح اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کے واجبات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں اور جہنم میں اپنے آپ کو خود جھونک دیتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ اہل علم جو استنباط کیا وہ یہ ہے ادراک اثر الطاعات یکون بحجب اثر کل علت مانعہ۔ دیکھیے اطاعت و فرما برداری کے کاموں کے جو اثرات ہیں، اچھے اثرات، وہ اسی وقت مل سکتے ہیں جب اس اثر کو ختم کرنے والی چیزوں سے ہم بچے رہیں گے۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے، یعنی نماز لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتی ہے۔ ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے بھئی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں برائیوں کا شکار ہوتا ہوں، پھر بھی میں گناہوں کی طرف بڑھتا ہوں، پھر بھی دنیا بھر کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی اگر بات کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں، تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی علتیں اور اسباب ہیں جو اسباب تم کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان اسباب کو پہلے ختم کرو، تبھی چل کر نماز کا یہ اثر مکمل تمہاری زندگی میں نظر آئے گا۔ یعنی نماز مکمل طریقے سے صحیح معنوں میں ادا کرو۔ اقامت صلاۃ جس کو کہا گیا، ارکان کے ساتھ، شروع کے ساتھ، سنن کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، اس کے وقت میں،
نماز کو جیسے پڑھنا ہے ویسے اگر پڑھیں گے تب چل کر یہ اثر تمہاری زندگی میں نظر آئے گا۔ تو یہ ہے ادراک اثر الطاعات یکون بحجب اثر کل علت مانعہ۔